زندگی تماشا کی کہانی کہیں نہ کہیں ہم سب کی کہانی ہے، جہاں کبھی ہم گروہ کا حصہ بن کے دوسروں کی زندگی کو تماشا بناتے ہیں یا کبھی ہم خود ایسے مذاق اور تماشے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ سرمد خوسر کی فلم زندگی تماشا بظاہر ایک سمپل سی کہانی ہے، جس میں ایک عام آدمی اپنے سیلف ایکسپریشن کی وجہ سے لوگوں کے طنز اور تانوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ مگر اس سمپل سی کہانی میں بہت ساری لیئرز اور تھیمز ایکسپلور کی گئی ہیں، جو کہ نہ صرف ہمارے معاشرے کی بلکہ ہم انسانوں کی بہت سی کمپلیکسٹیز پر سے پردہ اٹھاتی ہے۔ So let's explore what makes Zindagi Tamasha a great commentary on our society and its many faces. Frames and Beyond presents Silver Screen Lining featuring Zindagi Tamasha. تجسس انسان کی فطرت ہے، مگر انسان اکثر اس کا استعمال دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے انجوائے بھی کرتا ہے۔ ایک جرمن ٹرم ہے Schadenfreude, which means the experience of pleasure or self-satisfaction that comes from witnessing the troubles, failures or humiliation of another. And زندگی تماشا explores this theme. عارف حسن's character راحت خواجہ جو اس فلم کے پروٹیگنسٹ ہیں مسلسل اس کا نشانہ بنتے ہیں، پھر چاہے وہ ان پر میمز بنانے والے سوشل میڈیا یوزرز ہوں یا ان سے گھر کرائے پہ لینے والے کلائنٹس ہوں، ایک اپالوجی کی ویڈیو بنوانے والے مولوی صاحب ہوں یا پھر ان کے اپنے رشتہ دار ہوں جو سب جان کے بھی باتوں باتوں میں انہیں ایک جگت لگا جاتے ہیں۔ یہ سب کردار ان کی مزری میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ان کی آنکھیں کسی کی زندگی نہیں بلکہ کوئی فلم دیکھ رہی ہوں۔ یہ تھیم فلم کی سینیمیٹوگرافی کے ذریعے بھی ایکسپلور کی گئی ہے۔ ایسے کئی فریمز ہیں جہاں ہمیں کیریکٹرز اور ان کی انوائرمنٹ پوری طرح سے دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سارے شاٹس کسی دروازے یا کھڑکی کے باہر سے لیے گئے ہیں یا پھر چھت سے ایریل شاٹس لیے گئے ہیں which do not give the audience a full perspective. It feels as if we have just been given a peek into their lives. The people we hold in high regard often become our idols. And when these idols falter, we can be ruthlessly unforgiving towards them. ایمان سلیمان کا کردار صدف اپنے والد کو بہت رسپیکٹ کرتی ہے اور انہیں آئیڈلائز کرتی ہے، لیکن جب وہ ان کی ایک ہیومن سائڈ دیکھتی ہے وہ انہیں معاف نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ انہیں اوائڈ کرتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم کی سینیمیٹوگرافی کے ذریعے بھی خواجہ صاحب کو ایک آئیڈل کی طرح دکھایا گیا ہے۔ ان کے بہت سے لو اینگل شاٹس ہیں جو ایک آئیڈیا آف رسپیکٹ اینڈ اسٹیچر ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر صدف کے کردار کی طرح فلم کے فریمز ججمنٹل نہیں ہیں۔ لو اینگل شاٹس کے ذریعے خواجہ صاحب کو نعت پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ڈانس کرتے ہوئے بھی۔ ایک اور میجر تھیم ہے اس فلم کی جو ہے سائلنس یعنی خاموشی۔ خواجہ صاحب اور ان کی فیملی کے کردار اکثر سینز میں خاموش ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات کا اندازہ ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے لگایا جا سکتا ہے، مگر آپ انہیں کبھی مکمل طور پر جان نہیں سکتے۔ ان کرداروں کی آپس میں کمیونیکیشن بہت کم ہے، وہ کبھی اس مسئلے کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے۔ صدف کبھی اپنے فادر کی سائڈ آف سٹوری نہیں سنتی۔ یہ کمیونیکیشن گیپ فلم کی سینیمیٹوگرافی کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے، جہاں بہت سے سینز میں صدف اور خواجہ صاحب کے بیچ میں ڈسٹنس ہے یا ایک دیوار ہے۔ خواجہ صاحب بھی اکثر سینز میں خاموش پائے جاتے ہیں، لوگوں کے بدلتے رویے کو محسوس ضرور کرتے ہیں مگر کبھی اپنی بیوی سے ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس بے بسی کو ہم فلم کے ویژولز کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ In several shots we can see characters' feet, them lying on a surface or positioned in the corner of a frame. ان سب ٹیکنیکس سے کیریکٹرز کی vulnerability اور helplessness ظاہر ہوتی ہے۔ If there is one theme that can summarize this entire film is the hypocrisy and the many ironies that exist in and around these characters. صدف از اے مارننگ شو پروڈیوسر اور ایک سین میں وہ ایک میل کتھک ڈانسر کی پرفارمنس کرواتی ہیں۔ ان کی نظر میں یہ قابل قبول ہے مگر اپنے والد کے ڈانس کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہے۔ اسی طرح اس فلم میں عید میلاد النبی کے موقع پہ جہاں سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں ان کا سب سے بڑا پیغام مغفرت اور رحم دلی کے پیغام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سیکوینس میں ایک ایریل شاٹ میں بخوبی کیپچر کی گئی ہے، جہاں ہم سینٹر میں ایک ویل لٹ اسٹریٹ دیکھتے ہیں اور اس کے ارد گرد صرف اندھیرا ہے۔ It probably symbolizes how sometimes our minds are so focused on the practices and rituals but never on the message and essence of the faith. اور شاید اسی لیے خواجہ صاحب کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ مگر خواجہ صاحب بھی ایک پرفیکٹ کردار نہیں ہے، وہ ایک پروگریسو کردار ضرور ہیں۔ وہ اپنی بیوی کی بہت خدمت کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فلمیں اور گانے بھی انجوائے کرتے ہیں، مگر وقت آنے پر وہ اپنے دوست عثمان کے راز کو پولیس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، بیسکلی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس فلم کے شروع میں خواجہ سراؤں سے زبردستی ایک مکان خالی کروایا جا رہا ہوتا ہے
اور محلے کے لوگ انہیں اس معاشرے کی گندگی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ فلم کی کلائمیکس تک آتے آتے خواجہ صاحب کے ہاتھ سے کوئی نیاز لینے کو تیار نہیں ہوتا، مگر ایک خواجہ سرا کے ہاتھ سے نیاز قبول کر لیتے ہیں، which goes on to show that we are more ruthless towards those we consider more righteous. We as a society have different moral standards for different people. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خواجہ صاحب کا کردار اتنی ذلت کا شکار ہوتا اگر وہ نعت خواں یا ایک معزز انسان نہ ہوتے؟ کہیں نہ کہیں اس فلم سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دوسروں کو جج کرنے میں بہت جلد باز ہیں، اور جہاں ہمیں موقع ملے جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہو اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم دوسروں کو فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں اور ان سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ پھر چاہے خواجہ صاحب اپنے دوست عثمان سے بدلہ لیں یا مولوی صاحب خواجہ صاحب سے، اس فلم میں صرف ایک کردار ہے جو ججمنٹل نہیں ہے، فرخندہ بیگم۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس لیے خواجہ صاحب کو جج نہیں کر رہی کیونکہ وہ انہیں سمجھتی ہیں، یا اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور نہ ہی وہ گھر سے باہر خواجہ صاحب کے ساتھ ہونے والے واقعات سے واقف ہیں؟ What is it exactly? Let us know in the comments below. What do you think about Farkhanda's character? Zindagi Tamasha undoubtedly holds up a mirror to both our society and our individual selves. What's particularly ironic is that the events portrayed in the movie mirror the real-life events that unfolded before its release. In a way, the film itself has now become a character within its own narrative. زندگی تماشا بنی دنیا دہاسا بنی کتے بھی نہ پیار ملیا ہے